اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہے داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہے داغ، سارے جہاں میں دوم ہماری زباں کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کاشف احمد اور آپ دیکھ رہے احمد ایگومنٹر یوٹیوب چینل۔ SST امتحان کے لیے میں نے اردو کلاسز کا آغاز کیا تھا اور اس سلسلے میں نے بہت سارے لیکچر ریکارڈ کیے ہیں۔ آج کا یہ لیکچر بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں اردو کے اصناف سخن اور شاعری کی اصطلاحات بیان کروں گا جو SST کے امتحان کے لیے بہت اہم ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں اردو کے اصناف سخن والی حصے سے۔ تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لکھا ہے حمد۔ تو حمد ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ یہاں پر حمد کی ایک مصرع ہے، وہ اللہ ہے جو سب کا پالنے والا ہے، تو یہاں پر اللہ کی تعریف کی گئی ہے۔ پھر ہے نعت۔ تو نعت وہ نظم ہے جس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یا شان و شوکت بیان کی جائے، جیسا کہ بلغ العلا بکمالہ، تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے۔ پھر ہے مناقبت۔ تو ایسی نظم جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ یا اولیاء اللہ کی تعریف ہو تو اسے ہم مناقبت کہتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کہے گئے اشعار۔ پھر ہے مناجات۔ تو وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگی جائے، جیسا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ پھر ہے قصیدہ۔ تو قصیدہ کسی بڑے آدمی یا بادشاہ کی تعریف میں لکھا جاتا ہے، جیسا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا بہادر شاہ ظفر کے شان میں لکھے گئے قصیدے، بالخصوص در جزدلوا۔ پھر ہے مرثیہ۔ تو کسی کے انتقال پر غم کا اظہار کرنے کے لیے یا اس کی خوبیاں بتانے کے لیے لکھا جاتا ہے، جیسا کہ میر انیس کے کربلا کے واقعے پر لکھے گئے مرثیے۔ پھر ہے مثنوی۔ تو یہ ایک لمبی نظم ہوتا ہے جس میں کوئی پوری کہانی یا قصہ بیان کیا گیا ہو، جیسا کہ میر حسن کے جو سحر البیان ہے وہ مثنوی کی ایک مشہور مثال ہے۔ پھر ہے غزل۔ تو غزل وہ شاعری ہوتا ہے جس کا ہر شعر اپنی جگہ مکمل ہو اور اکثر پیار و محبت کی باتیں جو ہے یہ غزل میں موجود ہوتی ہے، جیسا کہ ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میری ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو یہ غزل کی شعر کی مثال ہے۔ پھر ہے نظم۔ تو نظم ایسی شاعری ہوتی ہے جس میں شروع سے آخر تک ایک ہی موضوع پر بات ہوتا ہے، جیسا کہ علامہ محمد اقبال کی نظم شکوہ یا جواب شکوہ۔ پھر اس کی بعد اردو کی اصطلاحات ہے اور اس کی مثالیں ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے لکھا ہے مصرع۔ تو مصرع شعر کی ایک لائن کو کہتے ہیں، جیسا کہ دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، تو یہ ایک مصرع ہے۔ شعر جو ہوتا ہے یہ دو مصروں سے مل کر ایک شعر بنتا ہے، جیسا کہ دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے، تو یہ ایک مکمل شعر ہے۔ پھر ہے مطلع۔ تو مطلع غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے جس کی دونوں لائنوں کے آخر میں ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، جیسا کہ دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے، تو یہ غزل کا مطلع ہے۔ پھر ہے اور اس کے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر یہ ہوا اور دوا دونوں جو ہے یہ ہم آواز الفاظ ہے۔ پھر ہے مقطع۔ تو مقطع غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص جو ہوتا ہے وہ لکھتا ہے۔ تخلص شاعر کے جو قلمی نام ہوتا ہے جو اپنی شعر و شاعری میں استعمال کرتا ہے، اسے ہم تخلص کہتے ہیں۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کی بھی چین نہ پایا تو مومن کدھر جائیں گے، تو یہاں پر یہ جو مومن ہے یہ تخلص ہے اور یہ جو شعر ہے یہ مقطع کی مثال ہے۔ پھر ہے قافیہ۔ تو شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ یا ملتے جلتے الفاظ کو ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر جو ہوا اور دوا ہے یہ قافیہ الفاظ ہے۔ پھر ہے ردیف۔ تو جو قافیے کے بعد آنے والے الفاظ ہوتے ہیں جو ہر شعر میں بالکل ایک جیسے رہتے ہیں، اسے ہم ردیف کہتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر آتا ہے، جاتا ہے، کاتا ہے۔ یہاں پر آتا، جاتا، کاتا یہ قافیہ ہے کیونکہ یہ بدلتا رہتا ہے اور ہم آواز ہے، اور یہ جو ہے یہ مستقل ہے اور قافیے کے بعد آتا ہے تو یہ ردیف ہے۔ اسی طرح اوپر والے شعر میں دل نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یہ ہوا اور دوا تو قافیہ ہے لیکن کیا ہے دونوں میں ایک جیسا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ ردیف ہے اور یہ قافیہ کی بعد آیا ہے۔ پھر ہے تخلص۔ وہ چھوٹا نام یعنی وہ چھوٹا قلمی نام جو شاعر اپنی پہچان کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسا کہ
اسد اللہ خان غالب، علامہ محمد اقبال، فیض احمد فیض، الطاف حسین حالی، تو یہ ساری کیا ہے تخلص ہے۔ پھر ہے بیت الغزل، تو بیت الغزل جو ہے یہ غزل کا سب سے خوبصورت اور جاندار شعر ہوتا ہے۔ بیت اصل میں شعر کو کہتے ہیں، یہ اس SST کے ایک امتحان میں بھی آیا تھا۔ بیت کسے کہتے ہیں؟ شعر۔ اسے شاہ بیت بھی کہتے ہیں کیونکہ شاہ بادشاہ کو کہتے ہیں، اور یہ غزل کے اشعار کا بادشاہ ہوتا ہے جو پڑھنے والے کو سب سے زیادہ پسند آتے ہیں۔ پھر ہے تلمیح، یعنی شاعری میں کسی پرانے مشہور واقعے یا قصے کا ذکر کرنا جو ہے اسے تلمیح کہتے ہیں، جیسا کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر ہے تشبیہ، تو تشبیہ میں ہم کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز جیسا قرار دیتے ہیں، جیسا کہ بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، یہاں پر بچے کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے، یہاں پر کی طرح، جیسا کہ، اس طرح کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ پھر ہے استعارہ، یعنی کسی چیز کو براہ راست کسی دوسری چیز کا نام دینا یا کسی دوسری چیز ہی کہہ دینا، تو اسے ہم استعارہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ میرا بیٹا چاند ہے، یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ میرا بیٹا چاند کی طرح ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ میرا بیٹا چاند ہے، تو یہ ڈائریکٹ کہا گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ استعارہ ہے۔ پھر ہے مرثیے کے اجزائی ترکیب اور قصیدے کے اجزاء، تو مرثیہ جو ہے یہ عموماً کربلا پر لکھا جاتا ہے اور اس کے مخصوص حصے ہوتے ہیں، جیسا کہ چہرہ، سراپا، رجز اور بین۔ چہرہ جو ہوتا ہے یہ مرثیے کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے، سراپا جو ہے جس میں ہیرو کے قد و قامت اور اوصاف کا ذکر ہوتا ہے، رجز جو ہے یہ میدان جنگ میں بہادری کے دعوے اور اپنے خاندان کی تعریف کرنے کے لیے لکھا جو ہوتا ہے۔ پھر ہے بین، یعنی مرنے والے پر رونا اور غم کا اظہار کرنا۔ پھر قصیدے کی اجزاء ہے تشبیب، گریز، مداح، دعا۔ تو تشبیب میں قصیدے کا آغاز جس میں اکثر بہار، عشق یا جوانی کا ذکر ہوتا ہے۔ گریز میں تشبیب سے مداح کی تعریف تشبیب سے مداح کی طرف جانے والا راستہ یا ربط جو ہوتا ہے یہ۔ پھر ہے مداح، جس شخص کے لیے قصیدہ لکھا گیا ہو، یعنی اس کی تعریف، جس کی تعریف ہوتی ہے اسے۔ پھر ہے دعا، تو آخر میں ممدوح کے لیے دعا کرنا، ممدوح مطلب جس کی تعریف کی گئی ہو۔ پھر ہے ہیئت کی لحاظ سے اقسام، تو کچھ صنف دیے ہوئے ہے، جیسے مثلث 3 مصروں والا بند، مربع 4 مصروں والا بند، مخمس 5 مصروں والا بند، مسدس 6 مصروں والا بند اور مسمن 8 مصروں والا ہے۔ قافیہ و ردیف کی ترتیب تو ہے مثنوی، تو مثنوی میں ہر شعر کا اپنا قافیہ ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے شعر کا الگ ہوتا ہے، دوسرے شعر کا الگ اور تیسرے شعر کا الگ۔ پھر ہے قطعہ، جب 2 یا 2 سے زیادہ اشعار میں ایک ہی بات کہی جائے اور پہلے شعر میں مطلع نہ ہو۔ پھر ہے نظم معرہ، ایسی نظم جس میں وزن تو ٹھیک ہو لیکن آخر میں ہم آواز الفاظ یعنی قافیہ نہ ہو، اسے بلینک ورس بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں آزاد نظم، اس میں لائنیں جو ہے یہ چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے لیکن قافی کی پابندی نہیں ہوتی۔ پھر جدید اور غیر ملکی اصناف ہے ہائیکو، یہ جاپانی صنف ہے، اس کی کل 3 لائنیں ہوتی ہے، اس میں صوتی ارکان جو ہوتے ہیں اس کی ترتیب 5 7 5 ہوتے ہیں۔ صوتی ارکان کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ پاکستان، تو پاکستان، اس میں 3 صوتی ارکان ہیں۔ پھر ہے اسے انگریزی میں یہاں پر میں نے لکھا ہے سونٹ، اور اردو میں اسے سونٹ کہتے ہیں یا سانٹ کہتے ہیں۔ یہ یورپ سے آئے ہوئے صنف ہے جس میں کل 14 مصرے ہوتے ہیں۔ پھر ہے ثلاثی، یعنی 3 مصروں پر مشتمل چوٹی نظم۔ تو یہ تھا آج کا میرا لیکچر، امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔